جی پاکستانیوں السلام علیکم. ایران اور امریکہ کی جنگ رک گئی ہے، لیکن در حقیقت وہ رکی نہیں ہے. جنگ روکنے کے بعد پھر انہوں نے مزید حملے کیے، اور یہودی اسرائیل جو ہیں وہ ابھی بھی حملے کر رہے ہیں. ایران کے اوپر انہوں نے ایٹمی طاقت نہیں ماری، ایٹمی بم نہیں مارا، لیکن اتنے چھوٹے اتنے سارے بم مار چکے ہیں، تابکاری ان کے یہاں بہت پھیل چکی ہے. وہ لوگ بہت مشکل کا شکار ہیں، بہت پرابلم کے اندر ہیں. پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی عوام کا ساتھ دینا چاہیے. ان کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے، دوبارہ سے کھڑے ہونے کے لیے کافی ٹائم چاہیے. لیکن وہ ایک باہمت قوم ہے، اس نے ثابت کیا ہے. وہ ایک عظیم قوم ہے، اس نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لو لگائی ہے، اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے ساتھ جو انہوں نے دوستی نبھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ساتھ بہت زیادہ دیا ہے. دیکھیں پاکستانیوں، دنیا کے اندر جتنی بھی کوئی پرابلمیں ہوں گی، اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کائنات کا ہے. حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری دنیا کائنات کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. وہ رحمت للعالمین ہیں، وجہ کائنات ہیں. کائنات بنانے کی وجہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ان لوگوں نے ان سے بہت محبت کی، جس کا ہم نے دیکھا کہ بےحد محبت کرنے کے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا ساتھ دیا، اس کا صلہ ہم نے دیکھا ہے. تو پاکستانیوں ان کا ساتھ دیں، اور دل کے طور پہ، مال کے طور پہ، جس طور پہ اگر وہ آپ سے کچھ چاہیں تو آپ ان کو مدد کریں. آپ ان کی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور آپ کو بھی دنیا کے اندر اس کا حساب ملے گا ضرور. پاکستانیوں، کبھی بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی حرام ہے. مایوسی سے انسان نیچے کی طرف جاتا ہے، اوپر کبھی بھی نہیں جاتا. آپ کوئی کام سوچتے ہیں تو یہ سوچیں کہ یہ میں کر لوں گا. کوئی بھی کام، کوئی بھی بڑے سے بڑا مشن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہو سکتا. ہر کام ہونے کے لیے ہے. کوئی بھی کام، وہی کام مشکل ہے اور ناممکن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہر کام ممکن ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو ممکن نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت سکت رکھی ہے. ہمارے ہمارے جسم کے اندر وہ سسٹم لگایا ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا سکتے ہیں کہ ہمارے طرف اور ہماری طرف اور ہمارے بچوں کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر. تمام مخلوقوں سے اوپر ہیں ہم، ان فرشتوں سے بھی اوپر ہیں ہم. ہمارا درجہ ان فرشتوں سے بھی اونچا ہے. ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ یہ فرشتے بھی نہیں پہنچ پاتے. اپنی روحوں کی مدد سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر 7 روحیں ڈالی ہیں. 7 روحوں کے اندر سے ایک نفس ہے، باقی 6 روحیں جو ہیں وہ نوری روح ہیں. اور اس نفس کی جو غذا ہے وہ روٹی اور اچھی غذا ہے. لیکن یہ جو دوسری روحیں جو 6 وہ نوری غذا ہیں، ان کی غذا نور ہے. جس طرح ہم قرآن پاک نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کو تھوڑی تھوڑی غذا ملتی ہے، لیکن مکمل غذا نہیں ملتی. تو آپ اپنے سسٹم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں ہمارے جسم میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے جس سے ہم ان روحوں کو طاقتور بنا سکتے ہیں، اور طاقتور بنا کے ہم حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تک، ان کے قدموں تک پہنچ سکتے ہیں. تو اپنی روحوں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے، اور ہماری خواہش شہادت ہے. ایران نے جیسے ثابت کیا ہے کہ وہ بہترین مسلمان ہیں اور بہترین امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا اگر وہ سیدھے رستے کے اوپر ہوا تو. پاکستانیوں، آپ اپنے دشمنوں کو پہچانیں. اگر آپ اپنے دشمنوں کو پہچان لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی جب ان سے آپ کا آمنا سامنا ہوگا. تو اپنے دشمنوں کو پہچانیں. دشمن ہمارا وہی ہے جو پوری انسانیت کا دشمن ہے، یقیناً شیطان. اور وہ روح بدل کے آتا ہے اور ہمیں بہکاتا ہے. تو اسی طرح اس کے کہنے کے اوپر نہیں چلنا. وہ آپ کو کبھی بھی سیدھے رستے پہ نہیں چلنے دے گا. وہ ہمیشہ آپ کو روکے گا. نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، قرآن پاک پڑھنے سے، اس چیزوں سے وہ نہیں روکتا ہے تو وہ صرف ذکر کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، اور ہے بھی ایسے ہی، کہ ذکر انسان کرے گا تو ان شیطان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر کبھی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ پائے گا. اگر ایک دفعہ اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا تو وہ کبھی بھی واپس گمراہی میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ رحمان کا بندہ بن جائے گا. رحمان اس کا ساتھ دے گا. تو وہ رحمان کا بندہ بننے نہیں دیتا. دور کھڑا ہوا دیکھتا رہتا ہے نماز پڑھتے بندے کو کہ اس کا دل تو میرے پاس ہے، کبھی بھی موڑ دوں گا.
تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریں. اپنے دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ کلمہ طیب ہے. اپنے دلوں کے اندر بار بار لا الہ الا اللہ کی رگڑ لگائیں, جس سے آپ کا دل صاف ہو جائے گا, اور صاف ہونے کے بعد آپ کو حقیقت نظر آنے شروع ہو جائے گی. جب انسان سچے راستے پہ چلتا ہے نا, تو اس کے ساتھ پرابلمیں تو بہت آتی ہیں, لیکن اللہ ساتھ دیتا ہے. اور ہم سب ایک ہیں, ہم نے سب ایک ہونا ہے. ہم میں کوئی پنجابی, مہاجر, پٹھان, سندھی, بلوچی نہیں ہے. ہم سب ایک قوم ہیں. جب تک ہم بٹے رہیں گے تو ہم لوگ ہم کو کاٹتے رہیں گے, اور لوگوں کو آرام سے ہمیں علیحدہ کرنے کا موقع مل جائے گا. اپنے آپ کو ایک قوم ثابت کروائیں. ایک قوم جب ثابت کریں گے جب ہم ایک جھنڈے کے نیچے, ایک پاکستان کے جھنڈے کے نیچے, ایک اللہ کے نام کے نیچے آ کے ہم پوری دنیا کے اندر بہت اونچی اور عظیم قوم بن جائیں گے. اور یقیناً ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے, اور اسی وجہ سے یہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. یقین مانیں پاکستانیوں, وہ دن قریب آنے والے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر ایک عظیم قوم بن کر کے اٹھیں گے, اور پوری دنیا کے اندر امن قائم ہوگا. ابھی بہت پرابلم ہے نا, بہت زیادہ فتنے آئے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ تمام فتنے ختم کر دے گا اور امن قائم کرے گا, پھر قیامت لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح ڈسٹرب کر کے, اور پوری دنیا ڈسٹرب ہے, نظام خراب ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر نظام صحیح کر سکتا ہے. اس نظام کو صحیح کرے گا, ایک دم صحیح روٹین پہ آ جائے گا نظام. پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائے گا اور قیامت برپا کر دے گا. اور پاکستانیوں آخر کے اندر پھر وہی کہ اپنے گھروں کے اندر ذکر کریں, اپنے گھروں کے اندر ذکر کی محفلیں رکھیں, اور اپنے بچوں کو بھی ذکر کرائیں. آنے والی نسلیں ہماری یہ بچوں کی ہیں, آنے والے ٹائم ہے ان بچوں کا ہے. آپ ان بچوں کے اوپر کام کریں, ان کو ذکر سکھائیں, ان کے دلوں پہ اللہ بسائیں. اور آخر کے اندر سب سے یاد رکھنے والی چیز, اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال, یہ لازمی یاد کرائیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. السلام علیکم.